وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیاری بہنوں، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ سال کے ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جسے حرمت والے مہینے ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ مہینہ آتے ہی بہت سی ایسی چیزیں اور بہت سے ایسے کلام سننے میں آتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس مہینے کو ہمارے اور آپ کے ہاں بڑی غیر معمولی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے اور ایک عام مہینہ ہے، لیکن سوچنا اصل میں یہ چاہیے کہ کیا حرمت والے مہینے ہونے کے ساتھ ساتھ جس رب نے اسے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، کیا اس مبارک مہینے میں کچھ خاص کام کرنے کے لیے بھی ہمیں بتلائے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہر عبادت کا، اپنی قربت حاصل کرنے کا ہر طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ آخر اس مہینے میں ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ دیکھیے، اس مہینے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان کو اس مہینے میں نیک اعمال کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً وہ عمل جو وہ کرتا رہا ہے، یعنی جیسے نماز پڑھتا رہا ہے، نماز کا خصوصی اہتمام کرے۔ جماعت پر سے نماز پڑھتا رہا ہے، کبھی جماعت میں کوتاہی تو اس میں کوتاہی سے بچتا رہے۔ کیوں؟ کسی افضل جگہ میں، کسی افضل وقت میں کوئی نیک کام کرنے سے اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑھتی ہے۔ اسی طریقے سے اس مبارک مہینے میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ خصوصی طور پر گناہوں سے پرہیز کیا جائے۔ وہ گناہ جن کا تعلق شہوات سے ہے، ان گناہوں سے ہی پرہیز کیا جائے، اور وہ گناہ جن کا تعلق شبہات سے ہے، اس سے بھی پرہیز کیا جائے۔ لیکن یہیں پر آ کر کے عمومی طور پر لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ یہ کام کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ یہ جو مہینے ہیں ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی کوئی گناہ کا کام نہ کرو۔ ہماری بہنوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ گناہ 2 قسم کا ہے۔ کچھ گناہ تو ہیں جو شہوات سے متعلق ہیں، یعنی انسان کا جی چاہتا ہے وہ کرنے کا، خواہش کرتا ہے انسان، لیکن شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ اور کچھ گناہ ہیں جن کا تعلق شبہات سے ہے، جسے ہم اور آپ بدعت کا نام دیتے ہیں۔ تو اس مبارک مہینے میں ہمیں اور آپ کو خصوصاً گناہ کے کام سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں بہت سی ایسی بدعات ایجاد ہو گئی ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس پر بھی مصیبت یہ ہے کہ یہ عام طور پر جو بدعات ہوتی ہیں وہ ہماری بہنوں اور عورتوں کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بدعت لے لیجیے جو خاص عورتیں ہی کرتی ہیں، وہ کیا ہے؟ رجب کے کونڈے ہیں۔ یہ ایسی بدعت ہے جو اس قدر مشہور ہے، بعض علاقے میں اس قدر مشہور ہے کہ علامہ الحافظ، جبکہ یہ ایسا عمل ہے جس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں پایا جاتا، نہ ہی صحابہ کرام سے پایا جاتا ہے، نہ تابعین سے پایا جاتا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ ایسی بدعت اور ایسا گناہ ہے جو خالص انڈین میڈ ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، اس لیے کہ دنیا کی اور کسی قوم کے اندر یہ بدعت نہیں پائی جاتی۔ اس لیے کہ یہ بدعت ایجاد ہوئی ہے ہندوستان کے رامپور سے، شیعوں نے ایجاد کی ہے، اور اس میں حضرت جعفر صادق کا کنڈے کا نام دیا جاتا ہے ان کے لیے نظر و نیاز۔ اصلاً تو نظر و نیاز پیش کرنا ہی ایک بدعت اور گناہ کا کام ہے۔ چاہے جائے کہ اس کا ایک خاص طریقہ اپنایا جائے، جو طریقہ کسی طریقے سے اس پر کوئی شرعی دلیل ہے ہی نہیں، یہ خاص شیعوں کی ایجاد ہے۔
حضرت جعفر رحمہ اللہ کی زندگی سے اور وفات سے اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں، اور جو یہ قصہ اس سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے لکڑہارے کا، یہ قصہ خالص من گڑھت اور ایک افسانہ ہے جسے ہمارے جاہل مسلمانوں نے، شیعوں نے اپنی چالاکی سے اسے لوگوں میں مشہور کیا، اور ہمارے جاہل سنیوں نے اور جاہل مسلمانوں سے بڑی آسانی سے قبول کر لیا۔ تو یہ ایسی بدعت ہے، کنڈے کی بدعت، جس کا ثبوت نہ تو قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ جعفر صادق رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں اور نہ ہی وفات کے بعد کبھی یہ بات کہی ہے۔ یہ خالص لوگوں نے ہندوستان میں ایجاد کر کے آج امت کے ایک بہت بڑے طبقے کو اس کے اندر مشغول کر رکھا ہے۔ لہذا ہماری بہنوں کو چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں، جو حرمت والا مہینہ ہے، جن سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مبارک مہینے جو 4 حرمت والے ہیں، ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ ظلم کرنا کیا ہے؟ گناہ کا کام کرنا۔ یہ گناہ کا کام کبھی شبہات سے متعلق ہوگا، چوری ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ بولنا ہے، نماز چھوڑنا ہے، زنا کرنا ہے، یہ ہوں گے، یا تو شبہات سے متعلق ہے، بدعتیں ایجاد کرنا ہے، شرک ہے، کفر ہے، یہ ہے۔ اب ہم اگر اس میں بدعتوں کو ایجاد کریں، جیسے کہ کنڈے کی بدعت ہے، معراج کی شب کی بدعت ہے، یا صلاۃ الرغائب کی بدعت ہے، اس قسم کی بدعات ہیں جن کا ثبوت نہ سلف میں کہیں پایا جاتا ہے، نہ ہی ان میں سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ صرف ہمارے ہندوستان میں ایسے کنڈا وغیرہ اس کا اور کہیں پایا جاتا ہے۔ لہذا ہماری بہنوں کو ان بدعات سے خصوصی طور پر پرہیز کرنا چاہیے تاکہ اس مبارک مہینے کی صحیح قدر ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو شریعت کی حدود میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔